بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، آج آپ کے سامنے بہت اہم وظیفہ لے کر آ رہا ہوں۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بہنیں بیٹیاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ گھر میں اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے تو صرف لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ بہت سارے والدین، بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو جگہ جگہ ہاسپٹل میں، لیڈی ڈاکٹروں کے پاس، حکماء کے پاس، معالج کے پاس، اطباء کے پاس، بڑے بڑے مقامات پر دور دراز تک سفر کر کے بھی جاتے ہیں، بڑی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، بڑے نسخے استعمال کرتے ہیں، لیکن اولاد ہے کہ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ پریشان ہو جاتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں۔ مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اللہ پتھر سے بھی اولاد پیدا کر دے۔ وہ رب جو پتھر سے بھی اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کی بارگاہ میں کبھی مایوس نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو، اس سے امید لگائے رکھے۔ وہ تو 100 سال کی عمر میں جا کر بھی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کو اولاد دے دیتا ہے۔ وہ تو بڑھاپے کے اندر بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد دے دیتا ہے۔ وہ تو بغیر باپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ رب ہمیں بھی اولاد عطا فرمائے گا۔ جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، وہ یہ عمل دھیان سے سن لیں، اس کو یاد کر لیں اور یہ عمل لازماً کریں۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور ایک بہت بڑے نامی گرامی قداور شخص، صاحب علم، بڑے جبے اور کبے والے، انہیں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اس لیے میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ بھائی، شریعت مطہرہ نے مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت دے رکھی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کی 5 بیٹیاں تھیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کی تو 5 بیٹیاں تھیں، آپ نے دوبارہ شادی کی ہے، تو کہنے لگے بیٹیاں تھی، اولاد نہیں تھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، وہ بیٹیوں کو اولاد تصور نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں شاید بیٹے ہی اولاد ہوتے ہیں، بیٹیاں اولاد نہیں۔ یہ صاحب علم شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو خدا کے لیے ہمیں بیٹیوں کو بھی عزت دینی چاہیے، اور بیٹیوں کو بھی اپنی اولاد ہی ماننا چاہیے، اولاد ہی تصور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، اور جیسی تربیت میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کی ہے، ایسی تربیت کائنات عالم میں کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کی نہیں کی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا نسب مبارک بھی آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی چلا ہے۔ تو بیٹیوں کو اولاد تصور کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے 4 تک کی اجازت دی ہے۔ یہ کہیں کہ میرے ہاں بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، یہ نہ کہیں کہ اولاد ہے ہی نہیں۔ بیٹیوں کو اولاد سے ہی نکال دیں اور بیٹوں کو صرف اولاد سمجھیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ جو بیٹیوں کو اولاد نہیں سمجھتے، وہ بعد میں وراثت میں بیٹیوں کو ان کا حصہ بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ وہ تو بیٹیوں کو اولاد ہی نہیں سمجھتے، حصہ کیسے دیں گے؟ بیٹیوں کو اپنی اولاد بھی سمجھیں، انہیں اپنی وراثت کا وارث بھی سمجھیں اور حصہ بھی دیں۔ جیسے بیٹے اولاد ہیں، ویسے بیٹیاں بھی اولاد ہیں۔ جس رب نے بیٹے دینے ہیں یا دیے ہیں، اسی رب نے بیٹیاں بھی دی ہیں۔ اس رب کی دی ہوئی نعمت کا بھی شکر ادا کریں، اور رب کی رحمت پر بھی اس کا شکر بجا لائیں۔ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ کبھی بھی انہیں اولاد سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کی جانب نہ جائیں۔
ان سے پوچھیں جن کے گھر میں بیٹی بھی نہیں ہے، اولاد سرے سے ہے ہی نہیں، وہ تو دعائیں مانگتے ہیں مولا بیٹی ہی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اولاد کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے گھر میں صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟ جب بیوی حاملہ ہو جائے، پریگنٹ ہو جائے، تو اس کے حاملہ اور پریگنٹ ہونے کے بعد 4 مہینے تک آپ یہ مجرب عمل کر سکتے ہیں۔ 4 مہینے تک، 4 مہینے کے بعد یہ عمل نہیں کرنا۔ 4 مہینے تک کیا عمل کریں گے آپ؟ شوہر باوضو ہو کر، شوہر بھی باوضو ہو اور بیوی بھی باوضو ہو، دونوں باوضو ہوں۔ شوہر وضو کی حالت میں، دن کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم، جب بیوی پریگنٹ ہو جائے، حاملہ ہو جائے، پیٹ میں بچہ ہو، تو 4 مہینے تک یہ مختصر عمل کرنا ہے، ٹائم نہیں لگے گا، بالکل آسان ترین عمل، دن کے وقت میں کر لیں یا رات کے وقت میں، لیکن ایسے وقت میں کریں جو مکروہ ٹائم نہ ہو۔ اس سے پہلے 2 رکعت نفل اللہ کے حضور پڑھ لیں، 2 رکعت نفل میاں بیوی دونوں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں طاق مرتبہ 3، 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد شوہر اپنے شہادت والی انگلی کے ساتھ باوضو ہو کر، شہادت والی انگلی کے ساتھ اپنی زوجہ اور اپنی بیوی کے پیٹ پر لکھ دے۔ کیا لکھنا ہے؟ شوہر لکھے گا من کانا فی حاذل بطنی، من کانا فی حاذل بطنی فاسمہ محمد۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، من کانا فی حاذل بطنی فاسمہ محمد۔ اس کا معنی یہ ہے فمن کانا فی حاذل بطنی، اس بطن کے اندر حمل کی صورت میں جو کچھ ہے، بیوی کے پیٹ میں حمل کی صورت میں جو کچھ ہے، فاسمہ محمد، بس اس کا نام محمد ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یعنی بیوی کے پیٹ پہ یہ لکھ دے کہ حمل کی حالت میں میری بیوی کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا، تو انشاءاللہ بفضل خدا اس گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا، بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور ہوگا بھی بڑی لمبی زندگی والا، ہوگا بھی خوبصورت، باادب ہوگا۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد پھر اس بچے کا نام محمد رکھ دینا چاہیے، اس کا نام محمد رکھیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں بیٹے نہیں ہوتے، اور وہ بیٹے کی طلب رکھتے ہیں اللہ ہمیں بیٹا بھی عطا فرمائے، تو شوہر پھر اپنی بیوی کے پیٹ پہ یہ لکھے من کانا فی حاذل بطنی فاسمہ محمد، اور نیت کرے بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھے گا۔ دوسری بات، جن کے گھر میں اولاد ہے ہی نہیں، نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، آنکھیں اولاد کو ترس گئی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں اولاد سے، اور بڑے غم زدہ ہیں میاں بیوی، لوگوں کے تانے سن سن کے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی لیڈی ڈاکٹر کچھ نہیں چھوڑا، جس کسی نے جو بتایا وہی کر لیا، بے بہا پیسے ضائع کر چکے ہیں، لیکن کوئی عمل کام نہیں آیا۔ ان کے لیے بے اولادی کو دور کرنے کا بڑا مجرب عمل ہے۔ کیا کریں؟ شوہر اور بیوی دونوں رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر شوہر اپنی بیوی کے پیٹ پر ناف کے اوپر لکھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد میں 2 میمیں ہیں، 3-4 مرتبہ لکھے، اول آخر درود پاک پڑھ لے۔ پہلی مرتبہ لکھے تو محمد کی جو پہلی میم ہے وہ ناف کی گولائی پر آ جائے، ناف کی گولائی پر محمد کی میم آئے۔ پھر دوسری مرتبہ لکھے تو محمد کی دوسری میم جو ہے وہ ناف کی گولائی پہ لے آئے، پہلی میم کو پہلے لکھ لے، تو اس طرح کہ نام محمد کی میم ناف کی گولائی پر آئے، شہادت والی انگلی کے ساتھ باوضو ہو کر بیوی بھی باوضو ہو، شوہر بھی باوضو ہو، تو ناف پر، بیوی کی ناف پر شوہر سونے سے پہلے محمد لکھ دے، اور میاں بیوی دونوں یہ نیت کر لیں اللہ ہمیں اولاد عطا کرے گا، بیٹا دے گا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے۔
تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے 11 دن تک آپ جاری رکھیں، بفضل خدا انشاءاللہ اس گھر میں اولاد ضرور ہوگی، اور ہوگا بھی بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور ہوگا بھی زندگی والا۔ جب وہ بیٹا پیدا ہو جائے تو پیدائش کے بعد اس کا نام محمد رکھ دیں، نام محمد رکھیں، لیکن آپ نے پکارنا محمد نام کے ساتھ نہیں، پکارنے کے لیے ساتھ کوئی اور نام ملا لیں، محمد قاسم کر دے، محمد ابراہیم کر دے، نام اس کا محمد رہے، پکارنے کے لیے قاسم کہہ لیں، ابراہیم کہہ لیں، حسین کہہ لیں، حسن کہہ لیں، انس کہہ لیں، کسی بھی نام کے ساتھ پکار لیں، نام اس کا محمد ہے کاغذات میں اور ہے بھی محمد، لیکن پکارنا محمد نام کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نام کا ادب کرنا ہے، اس نام کا احترام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی بہنیں اور بیٹیاں پوری دنیا میں مسلمانوں میں بے اولاد ہیں، اللہ ان کی آنکھیں اولاد سے ٹھنڈی کرے، اللہ انہیں نیک اور صالح اور نارینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔